تعلیم صرف کافی نہیں ہے. تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہو تو فسادات رونما ہوتے ہیں اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دعوت کی جو ترتیب ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے. کیا ترتیب؟ تو الاقرب فالاقرب کا اصول چلے گا. پہلے خود، پھر اپنے گھر کے لوگ، پھر جو قریب ترین لوگ ہوں گے ہمارے، ہم ان کو مخاطب بنائیں گے. اسی ترتیب پر کام ہوگا. ترتیب یہی ہے کہ سب مانیں گے ضروری نہیں ہے، اور اپنے لوگوں میں سے شدید قسم کا اختلاف کرنے والا شخص بھی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. علم الانسان ما لم يعلم. دوسری وحی کے نزول کے بعد انفرادی اور سری طور پر تبلیغ کا آغاز فرمایا. جو قریب ترین لوگ تھے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تبلیغ کا یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں احکام میں سے کوئی زیادہ خاص باتیں نازل نہیں ہوئی. صرف ایک حکم تھا، اور وہ حکم نماز کا تھا. صبح اور شام 2 رکعتیں پڑھنی فرض ہوتی تھی، اور رات کی نماز بھی فرض قرار دی گئی تھی 1 سال کے لیے تقریباً. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. امر مطلب حکم، نہیں مطلب روکنا، منع کرنا. وحی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پاک و صاف کرتے تھے، یعنی ان کا تزکیہ کرتے تھے. انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. تو یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نماز کا اہتمام تھا، اور دوسری طرف دلوں کی صفائی اور اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا. تربیت ضروری ہے، تعلیم صرف کافی نہیں ہے. تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہو تو فسادات رونما ہوتے ہیں اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
خصوصیت یہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ تعلیم بھی وہ پاتے تھے، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے تھے، اور عملی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی تربیت کے لیے موجود تھی۔ تربیت ایک تو زبانی ہوتی ہے، زبانی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہے، اور زبانی کے ساتھ ساتھ دوسری جو قسم تربیت کی وہ ہے پریکٹیکل کی تربیت، یعنی معلم، مدرس، مرشد صرف زبانی تبلیغ اور نصیحت کا کام نہ کرے، بلکہ عملی طور پر جو برتنے کے کام ہے نا، عملی تربیت کے ذریعے سے بھی وہ برت کر اور بتا کر دکھائے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے، جہاں اس سلسلے میں خلل پیدا ہوا وہاں مصیبتیں سامنے آئی۔ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے نا، مصر کے لوگ، ایران کے لوگ، عراق کے علاقے کے لوگ وغیرہ، یہ لوگ تربیت سے محروم رہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مشاہدہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام جو ان علاقوں میں گئے تھے وہ بھی بنیادی طور پر جنگوں میں مصروف تھے، تو اس لیے ان کی بھی تربیت اکثریت کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، تو یہ بھیڑ چال چلنے والی جماعت بن گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بغاوت کا مسئلہ ہے اس میں کون لوگ شامل ہوئے؟ مکے کے لوگ نہیں تھے، مدینے کے لوگ نہیں تھے، طائف کے علاقے کے لوگ نہیں تھے، اور وہ علاقے جہاں تربیت کا اہتمام تھا باقاعدہ، جیسے شام کا علاقہ، تو وہاں کے لوگ بھی نہیں تھے۔ یمن کے لوگوں کی بھی کوئی حصہ داری ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ کون لوگ تھے یہ؟ تو یا تو مصر کے لوگ تھے، مصر کا علاقہ نیا نیا فتح ہوا ہے، یا پھر عراق اور ایران کے لوگ تھے۔ انہی لوگوں نے فتنے کا ساتھ دیا اور فتنے کو نمایاں کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بنیادی طور پر مطالعہ کریں گے اگر تو خلل کیا ہے؟ وہی تربیت کا خلل۔ ان کی تربیت صحیح بنیاد پر نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں اسلام پہنچا، سیریا یعنی شام میں بھی اسلام پہنچا، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے سے تربیت ہوئی، اچھے انداز میں ہوئی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، بعد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شام کو اپنا مسکن اور مرکز بنا لیا تھا۔ تو ادھر کے لوگ محفوظ رہے، فتنہ خیزی نہیں ہوئی، لیکن جہاں تربیت نہیں ہے نا تو وہاں مصیبتیں سامنے آئی۔ اب ایک بات کہنی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے حوالے سے یہ مصیبت رہی ہے کہ یہاں عقیدے کی بات ہوئی، اور پھر جیسا کہ ایک بزرگ عالم کہتے تھے کہ ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی، کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب پڑھی، خوب پڑھی، اس میں پوری توجہ ہوئی، لیکن اخلاق کی کتاب، اطعمہ کی کتاب یعنی حلال اور حرام معاملات کی جو کتاب ہے نا وہ کم ہمارے درمیان پڑھی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ تقریریں ہم نے سنی، تربیت کا کوئی نظم ہمارے یہاں نہیں رہا۔ وہ شخصیتیں پہلے تھی لیکن اب مفقود ہو گئی کہ جن شخصیتوں کو نمونہ بنایا جائے۔ تو یہاں کی صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کیا ہے، اپنی جگہ پر مستقل ہے، ہر آدمی عقل کل ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، جس قسم کے فیصلے چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی رہنمائی قبول کرنے کے لیے یہاں کوئی تیار ہے نہیں۔ کیوں ہے یہ؟ تو یہ تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ کتاب الہی کی تلاوت کریں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، اور کیا کریں گے؟ تو کہ یزکیہم، تزکیہ بھی کریں گے۔ تو صفائی کا بھی کام ہوگا، تربیت کا بھی کام ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، وہ صحیح نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ تو سب کچھ رہنے کے باوجود بھی نتائج غلط ہو جاتے ہیں۔
مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ یوں 3 برس گزر گئے، یعنی خفیہ دعوت کے، انفرادی دعوت کے 3 برس گزر گئے، اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، یعنی کہیں ٹھہر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا دوسرے صحابہ نے کوئی تقریر نہیں کی، مجلس کو خطاب نہیں کیا۔ کہتے کہ لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ پتا تو چلے گا ہی، جب تبدیلی تھوڑی ہوگی، انقلاب آئے گا، وہ خفیہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو رونما ہوں گے اور کچھ تبدیلیاں تو محسوس ہوگی، اور عطر ہے تو اس کو خوشبو تو پھیلنے والی ہے۔ کہتے کہ اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی، انکار کیا، یعنی غلط ہو رہا ہے، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کے خیالات کے حامل ہو گئے ہیں، اور ہوتے رہے ایسا، تو پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو حنیفی تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، ہے نا، جیسے ورقہ بن نوفل بدل گئے تھے، ذکر ہوا ان کا، ایسے اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے تبدیلی کر لی تھی، اور اس بن سعید الایادی خطیب ہے، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا توحید کی، تو یہ سمجھتے تھے کہ ویسے ہی کچھ لوگ پیدا ہو جا رہے ہیں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ انہوں نے تعرض نہیں کیا اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تو 3 سال اس طرح گزر گئے، 3 سال کے بعد پھر حکم اترا، کیا ہے وہ؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائے ہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کریں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے تبلیغ کا۔ کون سا مرحلہ؟ کہ اب علانیہ تبلیغ کریں گے، لیکن علانیہ تبلیغ کے اس مرحلے میں بھی مخاطب جو ہوں گے وہ مخصوص ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو قریب ترین لوگ ہوں گے وہ ہوں گے۔ تو اس کی بنیاد پر دعوت کی جو ترتیب ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا ترتیب؟ تو الاقرب فالاقرب کا اصول چلے گا، پہلے خود، پھر اپنے گھر کے لوگ، پھر جو قریب ترین لوگ ہوں گے ہمارے، ہم ان کو مخاطب بنائیں گے، اسی ترتیب پر کام ہوگا۔ ترتیب یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی رشتہ داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ بنو مطلب کون ہے؟ یاد ہے کون ہے مطلب؟ کن کے چاچا؟ مطلب دادا بول جا رہے ہیں۔ عبد المطلب کس کا نام تھا؟ دادا کا نام تھا۔ عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ بلا دے۔ تو عبد المطلب کے چچا ہیں ہاشم کے بھائی، بنو ہاشم بنو مطلب، یعنی دونوں بھائی کے خاندان کے لوگ، سمجھ رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا ہے مطلب، بنو مطلب، پر دادا کے بھائی، پر دادا کے بھائی، یہ بھی چچا پر دادا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں خاندانوں کو جمع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، تبلیغ، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بلائی کا بدلہ بلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، یعنی برائی تو نہیں ہوگی، وہ سزا ہوگی، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا چاہیے کہ پہلا خطاب ہے، علانیہ تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہے۔ کن کے سامنے ہوئی ہے؟
اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوئی, سننے کے بعد سب نے نرم گفتگو کی, لیکن ایک شخص کہ جس کی قسمت خراب تھی اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائے. یعنی اس نے سمجھ لیا کہ اس کی دعوت کیا ہے, پہلے سے ہی بنک لگی ہوگی, خاندان کا آدمی ہے نا, ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے, یعنی عربوں کے حوالے, تو ذلت اٹھاؤ گے, اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. کس نے کہا یہ؟ کون ہے؟ ابو لہب. کیا کہا اس نے؟ کہا کہ قبل اس کے کہ اس کا معاملہ آگے بڑھے اور عرب اس پر ہاتھ ڈالے, اس سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ لو, آگے بڑھنے نہیں دو. بعد میں جب عرب مقابلے میں آ جائیں گے اس وقت اگر بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے, اور نہیں بچاؤ گے تو ذلت کی بات ہوگی کہ تمہارا ایک آدمی کیا ہے, مارا جا رہا ہے. تو یہ ذلت کا موقع پیش آئے اس سے پہلے کیا ہے, اس کو روک دو یہیں پر. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو, واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا, البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. تو یہ دو کردار ہیں. انجام کے اعتبار سے تو دونوں کے لیے جہنمی آیا, لیکن ساتھ دینے کی وجہ سے اور حمایت کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہو گیا. اور ان دونوں کردار کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ سب تسلیم ہی کر لیں, ضروری نہیں کہ سب تسلیم کر لیں, اور جو لوگ تسلیم نہیں کرے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی قسم کے لوگ ہوں. تو بعض شدید قسم کے دشمن ہو سکتے ہیں اور بعض نرم پہلو والے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو نرم پہلو والے ہوں گے ہم کیا کریں گے, ان سے فائدہ اٹھائیں گے, اور جو سخت پہلو والے ہوں گے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کیا کیا جائے گا, اعراض کیا جائے گا, اعراض. اب آگے بات آئے گی انشاءاللہ کہ صفا پہاڑی پر جب تقریر کی نا تو اس نے بدزبانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوزیشن بڑا نازک پوزیشن ہے, چچا ہے سامنے, کچھ کہیں گے تو وہ جو دعوت ہے نا اپنی وہ متاثر ہو جائے گی, غلط اثرات پیدا ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ تھا, اس لیے اللہ نے کیا کر دیا, ایکشن لے لیا. تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ دو نمونے ہمارے سامنے ہے. کیا ہے سبق ہمارے لیے کہ سب مانیں گے ضروری نہیں ہے, اور اپنے لوگوں میں سے شدید قسم کا اختلاف کرنے والا شخص بھی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے پر قادر نہیں تھے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. کھڑا ہو سکتا ہے تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے پر قادر نہیں تھے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم